أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بلى نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 سے آیت نمبر 158 تک آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ذریعہ سے دعا مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردے نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم ضرور کسی قدر خوف اور بھوک اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ وہ لوگ جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں
اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پانے کے لیے ہمیشہ ابتلاؤں اور آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی قدم قدم پر آزمائش فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے مومن بندے با توفیق ایزدی ان ابتلاؤں اور امتحانوں میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ امتحان یا آزمائشیں درجہ بدرجہ ہوتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء علیہم السلام کی ہوتی ہیں۔ ان کے بعد دیگر مومنین کی ہوتی ہیں، جن میں سب صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہوتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کی ابھی آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں کے ذریعہ صبر کے اعلیٰ نمونے بھی دکھلائے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے بعض نبیوں کے حالات زندگی کا ذکر فرمایا ہے کہ انہیں اپنی دعوت اللہ کے دوران کیسے کیسے سخت حالات سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ میرے ان صبر کرنے والے بندوں کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی قربانیوں کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں اس کا اجر عظیم بخشے گا۔ اور یہی صابر وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، عید الاضحیٰ کو ہم بالعموم قربانی کی عید بھی کہتے ہیں۔ اصل عربی لفظ قربان ہے، جس کا مطلب یا جس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے عبادت کی نیت سے اس کے حضور کو جانی یا مالی نذرانہ، کوئی نظر اور صدقہ وغیرہ پیش کرنا۔ لیکن ہم نے اردو میں اس لفظ کو بدل کر قربانی بنا دیا ہوا ہے۔ مسلمان 10 تا 12 ذوالحجہ کے دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر جانوروں کی جو قربانی پیش کرتے ہیں، اسے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں نسک یا اضحیہ کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا تعلق تاریخ اسلام کے ایک نہایت ہی درخشاں باب سے ہے۔ اگرچہ عام لوگوں کی نظر میں یہ صرف سنت ابراہیمی کی یادگار کے طور پر دی جانے والی جانوروں کی قربانی کی حیثیت سے زندہ ہے، لیکن دراصل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی تائید و تجدید ہے۔ قربانی ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے اندر وسیع معنی اور مفہوم رکھتا ہے، اور یہ حقیقت اسلامی اور شریعت الہی کی دراصل تعبیر و تصویر ہے۔ اگر قربانی کو ایک اصطلاح کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا، کیونکہ انفراد سے لے کر اجتماعیت تک اور اس کائنات کے ہنگاموں اور فتنوں و فساد سے بچائے رکھنے کا دار و مدار صرف ایک لفظ قربانی پر ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اسلام جو دین فطرت ہے، اس کی ابتدا اور انتہا عظیم قربانیوں کی انمٹ اور ناقابل فراموش داستانوں پر مشتمل ہے۔ عہد حاضر میں دیکھا جائے تو ہم نے اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں سے قربانی کو نکال دیا ہے۔ ہوس، بے بسی، ذہنی آلودگی، مایوسی، لادینیت، افراتفری، ذاتی پسند و ناپسند اور عصر حاضر کی دیگر ذلت آمیز برائیاں اسی لفظ کو فراموش کر دینے کا نتیجہ ہیں۔ انہی برائیوں نے نہ صرف معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، بلکہ دین اسلام کی بنیادوں کو بھی ہلا دیا ہے۔
واضح رہے کہ قربانی ایک ایسے جذبے اور عمل کا نام ہے جس کے ذریعے مومن روح کی پاکیزگی حاصل کرتا ہے، جبکہ نفسانی خواہشات سے آزادی اور جبلتوں سے چھٹکارا بھی قربانی کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تاہم بدقسمتی سے آج کے نفس پرست اور نام نہاد مسلمانوں نے عید قربان ایسے عظیم مذہبی فریضے اور تہوار کو دکھاوے، نمود و نمائش، نفسانی خواہشات کی تکمیل اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی بھینٹ چڑھا دیا ہوا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ عید الاضحیٰ ایک حلیم غلام کی ایک عظیم و شان قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ آج سے قریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ انسان اور ایک عظیم و شان نبی ہو گزرے ہیں۔ آپ کا والد آزر معبد کا بڑا پجاری اور اپنے آبائی مذہب کا محافظ تھا۔ وہ بت پرست ہونے کے ساتھ ساتھ بت تراش بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی سلیم الفطرت اور موحد یعنی ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کو بتوں سے نفرت تھی۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام چپکے سے قومی بت خانہ کی طرف گیا اور وہاں رکھے ہوئے بتوں کو سوائے بڑے بت کے توڑ دیا۔ اگلے دن جب لوگوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ غصہ میں آ گئے، سوچنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا ہوگا۔ پھر بعض لوگ سرگوشیاں کرنے لگے کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان ہمارے بتوں کی تحقیر کیا کرتا اور ان میں خامیاں نکالتا رہتا تھا، لہذا اسی نے ہمارے بتوں کو توڑا ہوگا۔ اگلے دن قوم کے سردار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ابراہیم نامی نوجوان کو بھی اپنے اجلاس میں بلایا۔ انہوں نے ابراہیم سے پوچھا کہ کیا تو نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے؟ ابراہیم نے جواباً فرمایا کہ کسی کرنے والے نے تو یہ کام کیا ہے۔ بت خانہ میں سب سے بڑا بت موجود ہے، اس سے پوچھیں کہ اس کے ساتھی بتوں کو کس نے توڑا ہے۔ قوم کے سرداروں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو جانتا ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ پھر تم خدائے واحد کو چھوڑ کر ان بے جان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس پر قوم کے سردار غصہ میں آ گئے اور انہوں نے اس نوجوان ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کا ارادہ کر لیا۔ نمرود بادشاہ کے حکم پر سرداروں نے آگ کا ایک بڑا الاؤ دہکا کر ابراہیم کو اس میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ تھا، لہذا آپ آگ میں بے خطر کود پڑے۔ کیا خوب کہا ہے شاعر نے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کی آیات 52 تا 69 میں اس سارے واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ
رب السماوات والارض الذی فطرہن وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالُوا فَأْتُوا بِهِ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُم فَاعِلِينَ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی اس کی صلاحیت کے مطابق ہدایت بخشی تھی اور ہم اس کے احوال سے بخوبی آگاہ تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ بت کیا ہیں جن کے آگے تم بیٹھے رہتے ہو، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ اس نے کہا یعنی ابراہیم نے کہا کہ یقیناً پھر تم بھی اور تمہارے باپ دادے بھی ایک کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو مذاق کرنے والوں میں سے ہے؟
اس نے کہا یعنی ابراہیم نے کہا بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور میں اس پر تمہارے لیے گواہی دینے والوں میں سے ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور ایک پکی تدبیر کروں گا بعد اس کے کہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ پس اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان میں سے بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے کہا یعنی ابراہیم صاحب کی جو قوم تھی، انہوں نے کہا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا پس اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کیا تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اے ابراہیم؟ اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ کام کیا ہے، پس ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ پس وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور دلوں میں کہنے لگے کہ یقیناً تم خود ہی ظالم ہو۔ پس وہ اپنے سروں کے بل گرا دیے گئے، کہنے لگے یقیناً تو جانتا ہے کہ یہ بولا نہیں کرتے۔ اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی بات کرتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ افسوس ہے تم پر اور اس پر جس کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا یعنی حضرت ابراہیم صاحب کی قوم جو کٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا اسے جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ کیجئے کہ جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ ہم نے کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ اس پر آگ بے اذن الہی نہ صرف آپ علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی بلکہ سلامتی کا موجب بھی بن گئی۔ اس وقت وہاں بادشاہ نمرود تھا جس کو شمس دیوتا کا اوتار ہونے کی وجہ سے خدائی کا دعویٰ تھا، اور یہ خدائی کا دعویٰ اسی قسم کا تھا جس طرح آج کل معبودی پاپائی خلیفہ خدا بناتا ہے کا ڈرامہ رچا کر تمام خدائی طاقتیں اپنے ہاتھ میں لے کر خدا کے اپنے زوم میں اتار بنے بیٹھے ہیں۔ بظاہر خدا کے بنائے ہوئے خلیفے کہلاتے ہیں لیکن عملاً خدا بنے ہوئے ہیں۔ آگ میں پھینکے جانے سے پہلے اسی نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کے رب کے حوالے سے جھگڑا کیا تھا، اور قرآن کریم میں اس مکالمے کا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں اس طرح ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے
کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا اس وجہ سے کیا کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا یقیناً اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لا۔ پس اس پر وہ کافر یعنی نمرود بادشاہ مبہوت ہو گیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بنی سام سے تھا اور نمرود کا تعلق بنی حام سے تھا۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بحکم الہی بابل یعنی عراق سے شمالی شام جو اس وقت خاران کہلاتا تھا کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت کے وقت آپ کی بیوی سارہ جو آپ کے چچا ہاران کی بیٹی تھی اور آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھائی ہاران کا بیٹا تھا اور آپ علیہ السلام پر ایمان بھی لا چکا تھا، آپ کے ساتھ تھے، یعنی اس ہجرت کے وقت۔ یہ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک چچا کا نام بھی ہاران تھا اور آپ کے ایک بھائی کا نام بھی ہاران تھا۔ توریت کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 75 سال تھی۔ سامعین کرام، اس وقت خاران میں بھی سابی قوم آباد تھی اور آپ اس قوم کو تبلیغ و ارشاد فرماتے رہے، یعنی شمالی شام میں۔ چند سال یہاں گزارنے کے بعد آپ علیہ السلام کو پھر کنعان، اس وقت جو موجودہ فلسطین ہے، کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم ہوا۔ یہاں آنے کے بعد ایک دفعہ یہاں بہت قحط پڑا تو پھر آپ علیہ السلام کو مصر جانے کا حکم ہوا۔ آپ اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں سامیوں کی حکومت تھی اور علامہ سید سلیمان ندوی کی تحقیق کے مطابق وہاں کا حکمران الوان بن سام تھا۔ یہ مصر کا پہلا فرعون تھا اور یہاں بھی سورج کی پوجا کی جاتی تھی۔ سب سے بڑا دیوتا شمس تھا اور اسے مصری زبان میں را کہتے تھے۔ بادشاہ شمس دیوتا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کا لقب رامسیس یعنی را کا بیٹا تھا۔ جس طرح قبرستانی پاپائی خلیفہ خدا بناتا ہے کہ دجل فریب اور دھوکہ دہی کے ساتھ اپنے آپ ہی خدا کے اوتار بنے بیٹھے ہیں، اسی طرح فرعون نے بھی خدائی طاقتیں حاصل کر رکھی تھیں۔ اصلی اور حقیقی خدا درمیان میں سے غائب اور زمین پر قبرستانی پاپائی خلفاء کی طرح فرعون ہی خدا بنا ہوا تھا اس زمانے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں مصر کا یہ فرعون آپ کی برگزیدگی کا قائل ہو گیا اور اس نے عقیدت میں اپنی بیٹی یا بعض روایات میں اپنی خادمہ حضرت ہاجرہ آپ علیہ السلام کو تحفتاً دے دی۔ بعد ازاں آپ اپنے بھتیجے اور بیوی سارہ اور ہاجرہ کے ساتھ واپس کنعان آ گئے۔ کنعان آ کر آپ علیہ السلام نے ہاجرہ کو بھی اپنی زوجیت میں لے لیا۔ یہاں ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل کے لغوی معنی اللہ کا سننا کے ہیں۔ توریت کے مطابق اسماعیل کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کی اکلوتی اولاد تھی اور آپ کو بڑھاپے میں بخشی گئی تھی، لہٰذا وہ آپ کو بہت پیارے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب 8 یا 10 سال کے ہوئے تو ابراہیم نے متواتر چند دفعہ خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے نور نظر کو ذبح کر رہے ہیں۔ خواب دیکھنے کے بعد آپ نے اپنے لختے جگر سے پوچھا کہ بیٹا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ لائق فرزند نے اپنے باپ سے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی کیجیے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ جب دونوں باپ بیٹا اس عظیم و شان قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا لیا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر ابراہیم سے فرمایا کہ اے ابراہیم، بس کر، تو اپنی خواب کو پوری کر چکا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ یہ ابراہیم کی کھلی کھلی آزمائش تھی، جیسا کہ سورہ صافات کی آیات 101 سے 110 تک میں اس سارے واقعہ کا ذکر اس طرح ملتا ہے۔ رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام علی ابراہیم۔ ان آیات میں سامعین کرام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ جو میں نے آیات ابھی تلاوت کی ہیں یہ سورۃ صافات کی آیت نمبر 101 تا 110 ہیں۔ اے میرے رب مجھے نیکوں میں سے اولاد عطا فرما، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے التجا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اے میرے رب مجھے نیکوں میں سے اولاد عطا فرما۔ بس ہم نے اسے ایک حلیم غلام کی بشارت بخشی۔ پس جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا، اس نے کہا، اے میرے بیٹے، یقیناً میں دیکھا کرتا ہوں سوتے میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس فیصلہ کر تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، یعنی بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، وہی کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ پس جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے اور اس نے اسے یعنی حلیم غلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے اسے پکار کر کہا، اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، یقیناً ہم احسان کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک عظیم قربانی کے بدلے اسے بچا لیا، اور ہم نے بعد میں آنے والی نسلوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا۔ ابراہیم پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حلیم غلام یعنی اسماعیل علیہ السلام کے فدیہ میں ایک جانور کی قربانی دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کی اسی سخت آزمائش کے سلسلہ میں، جسے اللہ تعالیٰ نے بلاء المبین فرمایا تھا، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، اخبار البدر جلد 7 نمبر 2،
16 जनवरी 1908 صفحہ 5 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، انبیاء و رسل کو جو بڑے بڑے مقام ملتے ہیں وہ ایسی معمولی باتوں سے نہیں مل جاتے جو نرمی سے اور آسانی سے پوری ہو جائیں، بلکہ ان پر بھاری ابتلا اور امتحان وارد ہوئے جن میں وہ صبر اور استقلال کے ساتھ کامیاب ہوئے، تب خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو بڑے بڑے درجات نصیب ہوئے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسا بڑا ابتلا آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں چھری لی کہ اپنے بیٹی کو ذبح کرے، اور اس چھری کو اپنے بیٹی کی گردن پر اپنی طرف سے پھیر دیا، مگر آگے بکرا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پاس ہوا اور خدا نے بیٹے کو بھی بچا لیا۔ تب خدا تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام پر خوش ہوا کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی فرق نہ رکھا۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل تھا کہ بیٹا بچ گیا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کر دیا تھا۔ اس واسطے اس کو صادق کا خطاب ملا، اور توریت میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، تو آسمان کے ستاروں کی طرف نظر کر، کیا تو ان کو گن سکتا ہے؟ اسی طرح تیری اولاد بھی نہ گنی جائے گی۔ تھوڑے سے وقت کی تکلیف تھی، وہ تو گزر گئی۔ اس کے نتیجہ میں کس قدر انعام ملا۔ آج تمام سادات اور قریش اور یہود اور دیگر اقوام اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا فرزند کہتے ہیں۔ گھڑی دو گھڑی کی بات تھی، وہ تو ختم ہو گئی، اور اتنا بڑا انعام ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ملا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ صافات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس لڑکے اسماعیل کی قربانی دینے کے لیے حکم فرمایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس لڑکے کی پیدائش کی بشارت بطور حلیم غلام کی ہوئی تھی۔ حضرت مرزا غلام احمد السلام کے الہامات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھی تمام نبیوں کا ذل اور بروز بنایا تھا، اور اس طرح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ابراہیم اول کے ذل اور بروز ہوتے ہوئے ابراہیم ثانی ہونے کا مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں بھی فرماتے ہیں، میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ سامعین کو واضح رہا ہے کہ اس ابراہیم ثانی علیہ السلام کو بھی آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں حلیم غلام کی بشارت دی گئی تھی۔ اولاً چلہ ہوشیار پور میں آپ علیہ السلام کو اسی حلیم غلام کی بشارت ایک نشان رحمت کے طور پر بخشی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس غلام کے متعلق چلہ ہوشیار پور میں نازل ہوئی الہامی پیشگوئی میں فرماتا ہے کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم۔ دوسری بشارت 1896 میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء۔ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو حق اور بلندی کا مظہر ہوگا، گویا خدا آسمان سے اترا۔ تذکرہ صفحہ 238۔ تیسری بشارت اللہ تعالیٰ ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد السلام کو 16 ستمبر 1907 کے دن دیتا ہے۔ اس دن آپ کا چوتھا لڑکا صاحبزادہ مبارک احمد فوت ہوا تھا۔ مبارک احمد کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم، ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں۔ تذکرہ صفحہ 619۔ اسی طرح ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد السلام کو چوتھی بشارت اکتوبر 1907 میں حلیم غلام کے حوالے سے اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک ساقیہ آمدن عید مبارک بادت۔ تذکرہ صفحہ 622۔ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں، وہ مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اس کی کاپی ہوگا، اس کا ذل ہوگا۔
ایسا کی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ ابراہیم اول علیہ السلام نے جب اپنے حلیم غلام سے فرمایا، یعنی 4000 سال پہلے، کہ اے بیٹے میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، اس میں تیرا کیا خیال ہے؟ فرما بردار بیٹے نے کہا کہ اے میرے باپ، تو وہی کر جو تجھے حکم دیا جاتا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صابروں میں سے پائے گا۔ بے الفاظ دیگر حلیم غلام نے کمال فرما برداری اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی گردن چھری کے آگے رکھ دی تھی۔ ابراہیم اول علیہ السلام کے حلیم غلام کی یہ قربانی اتنی عظیم و شان قربانی تھی، اور اس قربانی کا روحانی معیار اتنا اعلیٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو انسانی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ اے میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں، ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی رحلت کے بعد آپ کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود احمد نے اسی موعود حلیم غلام اور اسی مسیل مبارک احمد کی پیشگوئی کے مصداق ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے ابراہیم ثانی علیہ السلام کے موعود حلیم غلام کو اور آپ کی جماعت کو بھی سخت قربانی کی بھیٹ چڑھا دیا، جس سے موعود حلیم غلام اور آج آپ کی جماعت احمدیہ گزر رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد السلام کے موعود حلیم غلام کی قربانی بھی حضرت ابراہیم اول علیہ السلام کے حلیم غلام سے ملتی جلتی دکھ بھری قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ اپنے اشعار میں شاید کسی شاعر نے اس عاجز کی ہی تصویر کھینچی ہوئی ہے۔ وہ لکھتا ہے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ میں ہوں بے وطن مسافر، میرا نام بے بسی ہے، میں ہوں بے وطن مسافر، میرا نام بے بسی ہے، میرا کون ہے جہاں میں جو گلے لگا کے روئے۔ سامعین کرام، جناب مرزا مسرور احمد صاحب سے میں عرض کرتا ہوں، اور میرا یہ ان کے لیے ایک پیغام ہے، نہ صرف ان کے لیے بلکہ قبرستانی متلاشیان حق کا جو دعویٰ کرتے ہیں یا یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ان کے لیے، ان کے نام بھی یہ پیغام ہے، اور عام سادہ احمدیوں سے بھی خاک سر عرض کرتا ہے کہ ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں بخشا گیا نشان رحمت، جسے اللہ تعالیٰ نے دل کا حلیم بھی قرار دیا تھا، پھر 1896 میں اس کی بشارت ہوتی ہے، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ مَسْرُورِ الْحَقِّ وَالْعَلَاءِ كَأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ۔ پھر جس دن صاحبزادہ مبارک احمد فوت ہوتا ہے، اس کی وفات کے بعد اسی دن ابراہیم ثانی کو اس حلیم غلام کی بشارت دی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے 16 ستمبر 1907 کو، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ حَلِیمٍ۔ بعد ازاں اکتوبر 1907 میں اللہ تعالیٰ نے اسی نشان رحمت یا اسی حلیم غلام یا مسلم موت کے حوالہ سے یہ قطعی فیصلہ فرما دیا کہ وہ مبارک احمد کے بعد پیدا ہوگا اور اس کی شبیہ ہوگا، اس کا ذل ہوگا۔ حضرت مرزا صاحب ابراہیم ثانی کے گھر میں، سامعین کرام، مبارک احمد کے بعد کوئی جسمانی لڑکا پیدا نہیں ہوا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اکتوبر 1907 میں یہ قطعی فیصلہ فرما دیا کہ یہ حلیم غلام، جسے اللہ تعالیٰ نے مبارک احمد کا مسیل قرار دیا تھا، وہ ابراہیم ثانی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا کوئی جسمانی لڑکا ہونے کی بجائے آپ علیہ السلام کا وہ روحانی فرزند ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کأن اللہ نزل من السماء۔ خاکسار مرزا مسرور احمد صاحب سے اور دیگر متلاشیان حق سے، اگر وہ اپنی تلاش حق میں سنجیدہ ہیں اور اگر ان میں سچائی، ایمان کو تقوی ہے، اور اسی طرح اپنے قبرستانی احمدی بھائیوں سے
کہنے کی یہ جسارت کرتا ہے کہ اگر آپ سب حضرت مرزا صاحب علیہ السلام ابراہیم ثانی کے الہامی کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سب حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے مومن ہیں اور آپ سب میں کچھ ایمان، سچائی اور تقوی ہے اور آپ سب احمدیت کے مرتد نہیں ہیں اور نہ ہی اسلام کے مرتد ہیں، تو پھر اس سچائی کو قبول کر لو اور اس سچائی کو قبول کر کے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ مسلم موت پر لعنت بھیج کر اس سے الگ ہو جاؤ۔ اسی میں آپ سب کی فلاح اور بھلائی اور اللہ تعالیٰ کی آپ سب کے لیے رضا مضمر ہے۔ میرا جناب مرزا مسرور احمد صاحب سے اور اسی طرح جو متلاشیان حق کا ڈھنڈورا پیٹنے والے لوگ ہیں، ان سے اور عام سادہ قبرستانی احمدی بھائیوں سے سوال ہے کہ کیا تم سب اس سچ اور حق کو قبول کرو گے؟ جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا، نیکوں کی ہے یہ خصلت، راہ حیا یہی ہے۔ اب میں دوبارہ حضرت ابراہیم اول علیہ السلام کے حلیم غلام کی قربانی کی طرف آتا ہوں۔ اسی عظیم الشان قربانی کی یاد میں ہم ہر سال علامتی طور پر 10 ذوالحجہ کو عید الاضحیٰ یا عید قربان مناتے ہیں۔ اگر کوئی 10 ذوالحج کو قربانی نہ کر سکے تو وہ 11 اور 12 ذوالحج کو بھی قربانی دے سکتا ہے۔ قربانی کے لیے اونٹ، گائے، بھیڑ، دمبا یا بکرا وغیرہ کسی جانور کی بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اونٹ اور گائے کے 7 حصے ہوتے ہیں، یعنی اونٹ اور گائے کی قربانی میں 7 قربانیاں شامل ہوتی ہیں۔ قربانی کی گوشت کو برخلاف صدقہ کے گوشت کے ہم خود بھی کھاتے ہیں اور دیگر رشتہ داروں، دوستوں اور غربا اور مساکین میں بھی تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی میں بنی نوع انسان کے لیے بہت فائدے رکھے ہوئے ہیں۔ بعض محتاج اور غربا ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں سارا سال گوشت میسر نہیں ہوتا اور وہ اپنی غربت پر بھی قانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کے ذریعہ ان تک بھی گوشت پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو کہہ دے کہ یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو سب جہانوں کا رب ہے۔ ہمیں بھی اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہی ہمارا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہماری بھی نمازیں اور ہماری بھی قربانیاں اور ہماری بھی زندگیاں اور ہماری بھی اموات سب اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، جو سب جہانوں کا رب ہے۔ اس وقت ہم جرمنی میں رہ رہے ہیں۔ یہ ملک بہت خوشحال ہے۔ یہاں قربانی کا گوشت تقسیم کرنے کے لیے غربا اور محتاجوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ خاکسار تو ہر سال پاکستان میں قربانی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے، آمین۔ آج جو دین اسلام کی حالت ہے وہ بھی ہم سے عظیم قربانیوں کا تقاضا کر رہی ہے۔ مسلمان ملکوں میں غلط اور بد دیانت حکمرانوں کی وجہ سے آج دنیا میں دین اسلام مضرب بنا ہوا ہے۔ اکثر مسلمان حکمران مغربی عیسائی حکمرانوں کے پٹھو بن کر نہ صرف اپنے ناجائز مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے عالم اسلام کو بھی غلام بنوایا ہوا ہے۔ اے برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ سے یہ وعدہ ہے کہ وہ دین اسلام کو ادیان باطلہ پر ضرور غلبہ بخشے گا، جیسا کہ وہ سورۃ توبہ، فتح اور صف میں اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 دفعہ وعدہ فرماتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے
جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرکوں کو یہ ناگوار ہی گزرے۔ یہ سامعین کرام، یہ غلبہ کیسے ہوگا اور کس طرح ہوگا؟ یہ سب کچھ ابھی پس پردہ ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ غلبہ دنیا علم میں نظریاتی غلبے کے رنگ میں وقوع پذیر ہوگا انشاءاللہ تعالی، جیسا کہ چلہ ہوشیارپور میں بخشے گئے مودود حلیم غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتے ہیں، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء۔ سامعین کرام، یہ جو مرکزی نشانیاں اس حلیم غلام کی بیان فرمائی گئی ہیں اس الہامی پیشگوئی میں جو محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر چلہ ہوشیارپور میں نازل ہوئی تھی، یہ مرکزی نشانیاں جو ہیں یہ ساری ایسی نشانیاں ہیں جن کا علم و عرفان سے گہرا تعلق ہے، یا میں کہہ سکتا ہوں کہ علم و عرفان میں کمال سے گہرا تعلق ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی نشانیاں ہیں جو خبر دیتی ہیں کہ جب وہ حلیم غلام دنیا میں ظاہر ہوگا، جب اللہ تعالیٰ اسے نازل کرے گا روح القدس کے ساتھ، تو وہ دنیا میں دین اسلام کی فتح و غلبے کے لیے علمی دنیا میں، نظریاتی دنیا میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے باطل ادیان کو اور تثلیث کے باطل عقائد کو یا دہریت کو مطلقاً کلیتاً غلط ثابت کر دے گا، اور یہ ساری باتیں علمی دنیا میں دلیل کے ساتھ ہوں گی، محض دعوے نہیں ہوں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں علم تو کامن ہے، باقی لوگوں کے اپنے اپنے تصورات ہیں خدا کے حوالے سے، ان میں تو لوگ جھگڑتی ہیں، بحث کرتے ہیں، کوئی کسی نظریہ کو مانتا ہے، کوئی کسی کو مانتا ہے، لیکن علم جو ہے وہ کامن ہے سب میں۔ ایک ہندو ہے، ایک یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، ایک دریہ بھی ہے، اس کو بھی علم کا وجود ماننا پڑتا ہے۔ بہرحال جب میں سمجھتا ہوں کہ علمی دنیا میں وہ مودود حلیم غلام اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کوئی ایسا نظریہ پیش کرے گا جو تمام باطل نظریات جو ہیں علم سے متعلقہ یا ذات باری تعالیٰ کے متعلقہ، وہ ان سب باطل نظریات کو کھا جائے گا، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا یعنی قرآن کریم، اس کی مدد سے وہ اور منطق کی مدد سے وہ یہ کام سر انجام دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ وہ سب کچھ کرے گا۔ سامعین کرام، اسی حوالہ سے یعنی یہ جو میں نے باتیں کی ہیں ابراہیم ثانی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، اور ان کا یہ حوالہ جو ہے ازالہ وہاں روحانی جلد 3 صفحات 466 تا 467 پر لکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو دنیاوی علوم جو اکثر مخالف قرآن کریم اور غفلت میں ڈالنے والے ہیں کیسے آج کل ایک زور سے ترقی کر رہے ہیں، اور زمانہ اپنے علوم ریاضی اور طبعی اور فلسفہ کی تحقیقاتوں میں کیسی ایک عجیب طور کی تبدیلیاں دکھلا رہا ہے۔ کیا ایسے نازک وقت میں ظہور نہ تھا کہ ایمانی اور عرفانی ترقیات کے لیے بھی دروازہ کھولا جاتا، تا شرور محدثہ کی مدافعت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی؟ سو یقیناً سمجھو کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے۔ اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادہ کو روک نہیں سکتے، اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک کیے جائیں گے، اور قہری تماچا حضرت قہار کا ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ 1 صدی قبل ابراہیم ثانی علیہ السلام کے بالمقابل جو رول اس زمانے کے ملا نے نبھایا تھا، آج کل وہی رول بدقسمتی کی وجہ سے جماعت احمدیہ قبرستان میں بلائے دمشق نبھا رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آوے، لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا۔
ہاں وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فلسفہ کو کھا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور لے یظہرہ علی الدین کلہ ہی کی پیشگوئی کو پوری کر دے گا۔ وہی بات جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے آگے حلیم غلام کے حوالہ سے یا اس کی مرکزی علامتوں کے حوالہ سے یا وہ علم و عرفات میں کمال جو اس کو بخشا جائے گا اس کے حوالے سے جو میں نے ابھی باتیں کی ہیں، اسی کی تصدیق حضور اسلام اپنے ان الفاظ میں فرما رہے ہیں۔ ہاں وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فلسفہ کو کھا جائے گا اور لے یظہرہ علی الدین کلہ ہی کی پیشگوئی کو پورا کر دے گا، اور پیشگوئی ولا یمکنن لہم دینہم کو روحانی طور سے کمال تک پہنچائے گا۔ بہرحال آج بھی آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رضا کی راہوں پر چلائے اور ہمیں ہماری زندگیوں میں دین و اسلام کی فتح اور غلبہ اسلام کا وعدہ پورا ہوتا ہوا دکھائے۔ جہاں تک امت محمدیہ کا تعلق ہے تو اس وقت یہ امت ہونے کی بجائے نام نہاد پیدائشی مسلمانوں کا ایک گروہ بنا ہوا ہے۔ فلسطینیوں پر اسرائیل دن رات ظلم ڈھا رہا ہے اور عرب حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ وہ فلسطینی عربوں کی کوئی مدد کرنے کی بجائے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرتے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح مظلوم کشمیریوں کی مدد کے لیے بھی ایک دو مسلمان ممالک کی بجائے کوئی بھی عرب اور مسلمان ملک مظلوم کشمیریوں کی مدد کے لیے پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ بعض عرب ملک تو بے غیرتی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ ہندوستان کے دور جدید کے ہٹلر مودی کی ظالمانہ کارروائیوں کی حمایت اور تائید کرتے پھر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہیں مسلمان آج کے۔ اب سوال ہے کہ کیا یہ حکمران مسلمان اور ملک مسلمان ہیں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے منافق اور غدار مسلمان سربراہوں سے امت کو رہائی بخشے۔ اقبال کہتا ہے منافت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ بہرحال امت محمدیہ کی گمراہی اور تفرقے اور نام نہاد مسلمان ممالک کے سربراہوں کی منافقت اور نالائکیوں کے ذمہ دار نہ مظلوم فلسطینی ہیں اور نہ ہی مظلوم کشمیری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ظالم کو ظلم سے باز رکھنے اور اسے عبرت کا نشان بنانے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی ہمارا مالک جو ہے، خالق جو ہے، وہ طاقت رکھتا ہے۔ آپ سب میرے ساتھ مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سال 2019 کو مظلوم کشمیریوں اور مظلوم فلسطینیوں اور بلائے قادیان کے چنگل میں پھنسے ہوئے مظلوم احمدیوں کی رستگاری کا سال بنا دے۔ خطبہ ثانیہ کے بعد ہم سامعین کرام اجتماعی دعا کریں گے اور اس کے بعد ہماری نماز عید الاضحیٰ ختم ہو جائے گی۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی
वयन्हा अनिल फ़हशाए वल मुनकरे वल बग़ये याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वद्ऊहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। आए अब सब मिलकर हम इज्तिमाई दुआ करते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। खाकसार और मेरे अहल वयाल और इस वक्त जो मेरे साथ नमाज ईद अदा कर रहे हैं दोस्त, हम सब की तरफ से तमाम मुसलमान भाइयों और बतौर ख़ास मज़लूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरी मुसलमान भाइयों को हम सब की तरफ से ईद की दिली मुबारकबाद। खुदा हाफिज़।